اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آئیے ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دین کی باتیں شیئر کرنا بھی، دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کا جزا اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کو عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دہریہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اس سے مناظرہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کون ہے، اس کے سلسلے میں مناظرہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ دہریہ آگ کا پجاری تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ گفتگو بڑھتے بڑھتے اتنی لمبی ہو گئی، یہاں تک پہنچ آئی کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دہریہ، یقیناً تو آگ کی پوجا کرتا ہے، آگ کو اپنا خدا مانتا ہے، آگ کی پرستش کرتا ہے، آگ کو اپنا سب کچھ ماننے والا ہے، اور اپنی پوری زندگی میں تو نے آگ کی پوجا کی ہے۔ لیکن یاد رکھ، میں جس خدا کو مانتا ہوں، جسے پوجتا ہوں، جس کی پرستش کرتا ہوں، جس کے آگے سر و سجود ہوتا ہوں، اس رب نے اس آگ کو بھی بنایا ہے اور تجھے بھی بنایا ہے۔ اس بات پہ آ کر یہ بات اٹک جاتی ہے کہ دہریہ کہتا ہے کہ چلو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چلو، تو آگ کی پوجا کرتا ہے، تیرا خدا آگ ہے، یقیناً تجھے نہیں جلائے گا، کیونکہ تو آگ کا پجاری ہے، آگ کی پوجا زندگی بھر کی ہے، تجھے آگ نہیں جلائے گا۔ چلو دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈال دیے جائیں، اور جس کا جلا دیا وہ جھوٹا ہے، اور جس کا بچ جائے گا وہ سچا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا اور دہریہ کا دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے سے لگا کر باندھ دیا جاتا ہے، اور باندھ کر آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کچھ دیر کے بعد سرد ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، بجھ گئی۔ آگ کا بجھنا تھا کہ دونوں ہاتھ سیف، دونوں ہاتھ حفاظت میں تھے، کسی کے ہاتھ نہیں جلے۔ یہ دیکھ کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوتے ہیں اور فوراً رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، پروردگار عالم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بھی ہاتھ نہیں جلا اور اس دہریہ کا بھی ہاتھ نہیں جلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب بندے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب بندے کے ہاتھ سے جس کی ہاتھ نسبت میں لگ جائے، جس کا ہاتھ ٹچ کر دے، گویا تیرے ہاتھ کا صدقہ ہے کہ میں نے اس دہریہ کے ہاتھ کو بھی چلنے نہیں دیا، اور جب تک تیرا ہاتھ اس ہاتھ سے سٹا رہے گا، اس سے نسبت رہے گی، دنیا کا کتنا بھی گنہگار انسان کیوں نہ ہو، دوسرا خدا کو ماننے والا کیوں نہ ہو، میں اس کے ہاتھ کو نہیں جلا سکتا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تم اپنے ہاتھ کو الگ ڈالو اور دہریہ کے ہاتھ کو الگ ڈالنے کا حکم جاری کرو۔ پیارے دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارشاد فرماتے ہیں دہریہ سے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہوگا کہ ہم الگ الگ اپنے اپنے ہاتھ کو ڈالیں گے۔ پیارے دوستو، جب دہریہ نے اپنے ہاتھ کو ڈالا تو اس کا ہاتھ جل گیا، لیکن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس آگ میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہیں تو ان کا ہاتھ نہیں جلتا ہے، بلکہ آگ ٹھنڈا ہو جاتی ہے، آگ سرد ہو جاتی ہے،
آج گلے گلزار بن جاتی ہے اور یہ دنیا والوں کو سبق دیتی ہے کہ اے دنیا والوں، اگر اللہ والوں سے نسبت رکھتے ہو، اللہ والوں سے لگاؤ رکھتے ہو، اللہ والوں سے محبت کرتے ہو، تو یہ جان لو کہ لاکھ گنہگار بھی صحیح، اگر اس سے نسبت ہو گئی تو آگ تجھے نہیں جلائے گی۔ اور میرے پیارے دوستو، حق جیت گیا، سچ ظاہر ہو گیا اور جھوٹ ہار گیا۔ دہریہ فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم نے پوری زندگی جس آگ کی پوجا کی، اس آگ نے مجھے جلا دیا، لیکن یہ سچا ہے کیونکہ اس نے اس خدا کو پوجا، اس خدا کی عبادت کی، اس خدا کو مانا، اس خدا کی بارگاہ میں جھکا جس نے آگ کو بھی پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا اور اس دامن اسلام میں داخل ہو گیا۔